پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امریکہ نے ایران پر حملے کی کوشش کی تو ایران جواب میں متحدہ عرب امارات پر حملہ کرے گا۔ ایرانی حکام نے دنیا کو خبردار کر دیا۔ عرب ممالک پر لرزہ طاری، امریکہ اور اسرائیل بھی حیران، آخر ایران کیا کرنے جا رہا ہے اور محسن فخری زادہ کو قتل کرنے کے آرڈرز کس نے دیے؟ آج ہم آپ کو انہی سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، خطے میں بگڑتی صورتحال نے ایران کو عرب ممالک اسرائیل اور امریکہ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے دور میں بے وقوفانہ فیصلوں سے پوری دنیا کے لیے بڑے خطرات جنم دے دیے ہیں، جبکہ عرب حکمران بھی ایران کے خلاف میدان میں ہیں۔ یہی نہیں، ایرانی ایٹمی سائنسدان کے قتل کے بعد ایران اور اسرائیل کے تعلقات بھی انتہائی کشیدگی کا شکار ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے گہرے ہوتے ہوئے بادل سنگین خطرات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں گزشتہ روز ایک اہم خبر سامنے آئی جس کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات پر حملے کی دھمکی دے دی۔ تازہ رپورٹس بتلا رہی ہیں کہ ایران کا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ محاذ گرم ہو چکا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر دنیا کو خبردار کیا کہ ایران امریکی حملے کی صورت میں UAE پر حملہ کرے گا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد کو دھمکی آمیز پیغام بھیجا کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے متحدہ عرب امارات کی سرزمین استعمال کی تو ایران دبئی پر حملہ کر دے گا، جس کے بعد خطے میں نئی جنگ چھڑنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد نے ہنگامی میٹنگز طلب کر لی ہیں۔ یہی نہیں، ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملہ کیے جانے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ یہ حملہ ایرانی سائنسدان کے قتل کے رد عمل میں کیا جائے گا، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان نے گزشتہ روز عرب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف ایرانی دھمکیوں کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور امریکہ اس معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوستو، دوسری جانب سعودی حکام بھی ایران پر چڑھ دوڑے۔ گزشتہ روز سعودی عرب کے ایک سینئر وزیر نے ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے اپنے ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل میں ریاض کے مبینہ کردار کے الزام پر کڑی تنقید کی۔ پیر کو ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے انسٹاگرام پر جاری ایک بیان میں ایران کے خلاف سازش کا الزام عائد کیا کہ محسن فخری زادہ کے قتل کے تانے بانے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان اور اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے مابین سعودی عرب میں ہونے والی ایک مبینہ خفیہ ملاقات سے ملتے ہیں۔ اس بیان کے رد عمل میں سعودی عرب کے وزیر برائے خارجہ امور عادل الجبیر نے ٹویٹر پر لکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ ایران میں کسی بھی منفی واقعے کے لیے سعودی عرب کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ کیا وہ ایران میں آنے والے کسی زلزلے یا سیلاب کے لیے بھی سعودی عرب پر الزام لگائیں گے؟ انہوں نے مزید کہا کہ قتل کی وارداتوں میں ملوث ہونا سعودی عرب کی پالیسی نہیں، تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایران کو گھیرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق جب اسرائیل نے 2010 تا 2012 کے عرصے میں ایران کے نصف درجن سے زائد ایٹمی سائنسدانوں کو قتل کروایا تو اس قتل عام کے حامیوں کا موقف تھا کہ اس سے ایران کے جوہری پروگرام میں سست روی آ جائے گی، کیونکہ امریکہ کی سفارتکاری اس مسئلے پر زیادہ پیش رفت دکھانے سے قاصر نظر آ رہی تھی۔ تاہم ایٹمی سائنسدان کے قتل کے بعد ایران دوبارہ بھاری مقدار میں یورینیم افزود کر رہا ہے، مگر یہ اس سطح کا نہیں کہ اس سے ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکیں۔ ایران کے ان اقدامات کی وجہ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے یک طرفہ انخلاء ہے۔ اس معاہدے کا بنیادی مقصد ایران کو جنوری 2031 تک یورینیم افزود کرنے سے روکنا ہے، جس سے ایٹمی ہتھیار بنائے جا سکیں۔ ایران نے بار بار اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر جو بائیڈن حکومت جوہری معاہدے کی پاسداری اور صدر ٹرمپ کی طرف سے لگائی جانے والی اقتصادی پابندیاں ہٹانے کا اعلان کرتی ہے تو ایران بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، سوال یہ بھی ہے کہ محسن فخری زادہ کا قتل کیوں ہوا؟ دراصل اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر ہر وہ اقدام کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں جس سے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے کسی قسم کی سفارتی کوشش نہ کر سکیں۔ اسرائیل اور امریکی حکومت کو خدشہ ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت فوری طور پر ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے تیار ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ایرانی معیشت کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا
اور پھر مشرق وسطی میں اس کے اثر و رسوخ کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ فخری زادہ کے قتل کے بعد یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ اسرائیلی حکومت نے اس قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور وہ کر بھی نہیں سکتی، مگر اب تک شائع ہونے والی کئی رپورٹس کے مطابق اور جس طریقے سے فخری زادہ کو قتل کیا گیا، تمام اشارے موساد نامی اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ حکومت کو اس سازش کا پیشگی علم نہ ہو، مگر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو حالیہ دنوں میں اسرائیل میں ہی تھے اور امریکی حکومت نے بھی اس قتل کی مذمت نہیں کی، جس نے اس شک کو بھی ابھارا ہے کہ امریکہ بھی اس قتل میں برابر ملوث ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران ایک ایسے پروگرام پر عمل پیرا تھا جس کا مقصد ایٹمی ہتھیار لے جانے والے وار ہیڈز بنانا تھا، جسے آج سے 17 سال پہلے اس وقت روک دیا گیا جب CIA اور ایران کے اپوزیشن گروپ نے اس خفیہ پروگرام کو بے نقاب کیا تھا۔ موجودہ قتل سے مشتعل ہو کر شاید ایران دوبارہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف نہ لوٹے، مگر اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان مخاصمت میں اضافہ ضرور ہو جائے گا اور دونوں ممالک کے درمیان کاری کا عمل مزید مشکل ہو جائے گا۔ دوستو، دوسری جانب اس قتل سے ایران کے سخت گیر حلقوں کے دباؤ کی وجہ سے دوبارہ سفارتکاری کی طرف لوٹنا بھی مشکل ہے۔ یہ حلقے جون میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے ایرانی سیاست پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ایرانی قیادت نے اس قتل پر سخت مگر ایک محتاط رد عمل ظاہر کیا۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران اپنے انداز میں کسی مناسب وقت پر اس قتل کا جواب دے گا۔ انہوں نے اسرائیل پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس وحشیانہ قتل سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دشمن ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، ایک ایسا دور کہ جب وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے دباؤ ڈالنے کا زمانہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور عالمی صورتحال بھی یکسر تبدیل ہو رہی ہے۔ اس بیان سے اس امر کی عکاسی ہو رہی ہے کہ ایران اسرائیل سے کسی اور شکل میں اس قتل کا بدلہ لے گا۔ ایران حماس یا فلسطین کی کسی جہادی تنظیم کے لیے اپنی حمایت میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس کی کوشش ہوگی کہ اسرائیل مستقبل میں بھی ایرانی پروپیگنڈے میں چھوٹے شیطان کے طور پر برقرار رہے اور اسرائیل کے سافٹ ٹارگٹس مثلاً سیاح، اسٹوڈنٹس اور بیرون ملک مقیم اسرائیلی شہریوں کی زندگی خطرے میں رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔